لیکن یہاں ایک حیران کن حقیقت بھی ہے، تاریخ میں کچھ قومیں ایسی بھی گزری ہیں جو انسانوں کی قربانی دیا کرتی تھی۔ مثلا ایزٹیک تہذیب میں یہ عقیدہ تھا کہ سورج کو طاقت دینے کے لیے انسان کی بلی چڑھانا بہت ضروری ہے، اور اسی وجہ سے ہر سال ہزاروں انسانوں کی بلی چڑھائی جاتی تھی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی، سوچ بدلی، اخلاق شعور، اور آہستہ آہستہ انسانی قربانی ختم ہو گئی، جس کی جگہ جانوروں کی قربانی یا علامت قربانیوں نے لے لی۔ لیکن اگر آج ہم دنیا کے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی بات کریں گے تو یہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ یہ تینوں مذاہب ایک ہی شخصیت سے جڑتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے انہیں ابراہیمی مذاہب، ابراہمک ریلیجنز کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم تینوں مذاہب میں ایک انتہائی عظیم، محترم اور ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں۔ سب سے خاص بات یہ کہ قربانی کا کانسیپٹ بھی تینوں مذاہب میں انہی سے جڑا ہوا ہے۔ یہودی اور عیسائی اپنا روحانی سلسلہ حضرت اسحاق کے ذریعے حضرت ابراہیم، جبکہ مسلمان حضرت اسماعیل کے ذریعے اس نسبت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یعنی قربانی کی یہ تاریخ دراصل ان تینوں مذاہب کو ایک مشترک جڑ سے جوڑتی ہے۔ اگر یہودیت کی بات کریں تو پرانے زمانے میں بنی اسرائیل اللہ کی عبادت، شکر گزاری اور گناہوں کی معافی کے لیے جانور قربان کرتے تھے۔ یہ قربانیاں یروشلم کے ہیکل میں مخصوص طریقے سے دی جاتی تھی، اور یہ کام صرف مذہبی پیشوا ہی انجام دیتے تھے۔ لیکن پھر ایک بڑا موڑ سامنے آیا۔ 70 عیسوی میں رومی سلطنت نے ہیکل کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد چونکہ ہیکل کے باہر قربانی دینا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے جانوروں کی قربانی تقریباً ختم ہو گئی۔ پھر یہودی علماء نے عبادت، دعا، توبہ اور نیک اعمال کو قربانی کا متبادل قرار دیا۔ عیسائیت میں بھی قربانی کا تصور موجود ہے، لیکن وہاں اسے ایک مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آتے ہیں اسلام کی طرف۔ اسلام میں قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور قربانی کی یاد ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اور جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا۔ قرآن اس واقعے کو ذبح عظیم یعنی عظیم قربانی قرار دیتا ہے۔ اسی کی یاد میں آج بھی مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، اور یہ عمل حج کے ارکان سے بھی جڑا ہوا ہے۔